آیت نمبر 62 پہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان باتوں کو سن کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے جو آخرت کے انعامات تیار کیے ہیں، جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، ان جنت کی نعمتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے ڈر گیا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے خوف کی وجہ سے، اپنے اللہ کی محبت کی وجہ سے اس نے دنیا میں کوئی گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے فرمایا ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان تجریان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مومن کے ساتھ جو 2 جنتیں دینے کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی، ان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی ان آیات بینات کے اندر ذکر فرمائی۔ ان میں چشمے ہوں گے، ان میں طرح طرح کے پھل اور میوے ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ ایسی ہوگی، ان کے بیٹھنے کا سامان ایسے ہوگا، اس میں ایسے چشمے ہوں گے، اس میں ایسی نہریں ہوں گی، وہ سارا ذکر ہوا۔ وہ 2 جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ آج کی گفتگو سورہ رحمان کی آیت نمبر 62 ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کہ جن 2 جنتوں کا ہم نے ذکر کر دیا ہے پچھلی آیات میں، ان کی نعمتیں بتا دی ہیں، فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو پہلی جنتیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کر لیا، وہ مرتبہ اور مقام اور شرف میں ان 2 جنتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں اور تیار کی ہیں۔ وہ جنتیں کیسی ہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو زندگی اپنے اللہ کے نام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی لمبی چوڑی تو ہے نہیں، اس کا تو ویسے بھی اعتبار نہیں، پانی کا بلبلا ہے، اوپر جاتے کب یہ ختم ہو جائے کوئی پتہ ہی نہیں چلنا اس کا۔ گھر سے نکلے ہیں، پتہ نہیں ڈیوٹی پر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، ڈیوٹی سے واپس پتہ نہیں گھر تک بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، صبح سے شام ہونی ہے کہ نہیں ہونی، شام سے صبح کا سورج طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا، دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں۔ کوئی بڑے بڑے محلات میں ہے، کوئی جھونپڑیوں میں ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، کوئی سائیکل پر ہے، کوئی بڑے بڑے عیاش زندگی گزارتا ہے، کوئی بیچارہ ترس ترس کر زندگی گزارتا ہے، کوئی اونچا ہے یا کوئی نیچے ہے، چل اس نے بھی جانا ہے اور چلے اس نے بھی جانا ہے۔ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاروں پاسے موت نے ملے فضل کری رب سائیاں۔ موت تو ہر طرف موجود ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف موت موجود ہے، تو موت نے تو آ کر رہنا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، رستے میں چلی جائے، گھر میں بیٹھے جان نکل جائے، ہاسپٹل میں جان نکل جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کے نام ہو جائے، یہ تھوڑی سی زندگی، چند سالہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گزر جائے، کتنا اچھا ہو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جھکتے گزر جائے، کتنا اچھا ہو کہ یہ زندگی اس کے نام ہو جائے، پھر مرنے کے بعد اگلی زندگی اللہ ہمارے نام کر دے، پھر ہمیں وہ نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ بات یاد رکھیں، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ قرآن کا اصول ہے، فرمائے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی۔ اللہ کا فضل اور چیز ہے،
وہ اپنا فضل فرمائے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل الگ چیز ہے، لیکن اصول اور چیز ہے، قاعدہ قانون کلیہ اور چیز ہے۔ تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، جیسی زندگی گزار کے جائیں گے ویسا ہی اختتام ہوگا اور ویسے ہی اس کے بعد اگلی زندگی شروع ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام یہ زندگی کریں، نماز کے لیے آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، اپنی اولاد کو دین پڑھانے کی کوشش کریں، رزق حلال بھی کمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکائیں۔ جو سر اس کے آگے جھک جاتا ہے وہ کائنات میں کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، وہ کسی اور کے آگے نہیں، وہ جھکنے نہیں دیتا، وہ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے وہ پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ جگہ جگہ پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے علاوہ کوئی اور در ہے کائنات میں جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں نا، تو جو اس کے آگے چلا گیا پھر اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خیر یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیتے ہیں، جو لوگ اس زندگی کو، ان سانسوں کو، ان لیل و نہار کو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی زندگی میں اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اب آگے اس کی نعمتیں ہیں، فرمایا مدہامتان، اس جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس کی جو ہریالی ہے، اس کے جو درخت ہیں، جو پتے ہیں، جو سبزہ ہے، وہ انتہائی زیادہ سبز ہو کر سیاہی کی طرف مائل ہے۔ آپ نے دیکھا نا پتے جو درختوں کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نارمل سبزہ ہریالی، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا پکا ہوا رنگ، جس طرح یہ مہندی کا رنگ ہوتا ہے، ایک پیرٹ کلر ہے، یہ تھوڑا سا ہلکا ہے، اب مہندی کا جو کلر ہے تھوڑا ڈارک ہے اس سے۔ تو سبزہ ہریالی جب تھوڑا سا پک جاتا ہے، اس کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس جنت کی ہریالی اس طرح کی ہوگی۔ سبزہ وہاں پر کوئی اور بھی رنگ ہو سکتا تھا، پیلے رنگ کے پتے بھی اللہ بنا سکتا تھا، کوئی بھی رنگ اللہ تعالیٰ ان درختوں کو، ان چیزوں کو دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز رنگ عطا فرمایا۔ سبز رنگ ویسے ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی اور وجہ کائنات میں نہ ہی ہوتی، اتنا ہی کافی تھا کہ گنبد خضرا، بس اتنا ہی کافی تھا ہمارے لیے، اتنا ہی کافی تھا، باقی پتہ نہیں کسی کی کیا مرضی ہے، ہمارے لیے یہ کافی ہے سبز رنگ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ میرے حضور کے گنبد مبارک کا رنگ بھی سبز ہے۔ تو سبزے کے فوائد میں سے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ، میں یہ ڈاکٹری کی بات نہیں کر رہا، میڈیکل کی بات نہیں، میڈیکل تو آج پہنچی ہے نا، میڈیکل نے تو آج کہا نا کہ جب آنکھوں کا علاج کرواؤ، آپریشن کرواؤ تو اس کے بعد سبز کپڑا باندھ لو یا سبز اینک لگا لو، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نظر تیز ہوگی، نظر کو فائدہ ملے گا، وہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ سائنس نے 14 صدیاں بعد یہ کہا ہے، آمینہ کے لال نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر آمینہ کے لال نے فرمایا تھا کہ سبز رنگ، فرمایا اس کی طرف دیکھا کرو، یہ سبز رنگ انسان کی نظر کو تیز کرتا ہے۔ سائنس جتنی بھی چھلانگیں مارے، جتنے بھی تجربے کرے، جتنی بھی پرواز کرے، سائنس جہاں پر جا کر رکے گی نا، وہاں پر آمینہ کے لال کی شانیں شروع ہوں گی، وہاں پر شروع ہوں گی میرے حضور کی شانیں، جہاں پر سائنس کی اینڈ ہوگا جہاں پر۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے 14 صدیاں قبل فرمایا کہ سبز رنگ اس کی طرف دیکھا کرو، یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے، یہ نظر کو فائدہ دیتا ہے۔ تو فرمایا مدہامتان، کہ اس جنت کے جو پتے ہیں، جو درخت ہیں، جو ہریالی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ سبز رنگ سیاہی کی طرف مائل ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں، انسان غور نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نہ کھو گیا ہے کسی اور چیز میں، انسان مخلوق میں کھو چکا ہے اور خالق کو بھول چکا ہے۔ اگر انسان خالق کی طرف کھو جائے، اس کی طرف چلا جائے، تو یہ ساری کی ساری مخلوق انسان کے ارد گرد ویسے ہی جمع ہو جائے۔ انسان خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف اس نے دوڑ لگا دی ہے۔ جب ہم نے ادھر غور و فکر شروع کر دیا ہے تو ہم اس طرف غور و فکر سے ہٹ گئے، اس لیے ہمیں یہ قرآن کی آیتیں، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ اللہ کے انعامات ہماری سمجھ میں جلدی نہیں آتے، یا ہم توجہ نہیں کرتے، یا ہم کوشش نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں ان کا لطف نہیں آتا۔
ان کا ہمیں سرور نہیں ملتا، ان کا ہمیں وہ چاشنی نصیب